بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کا نوافل رکعت نیت اور پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق حدیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رام گاہ پر موجود نہیں پایا تو تلاش پہ نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹھکنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ جو گناہ گار کی بخشش کروائے، جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ اس حدیث کریمہ اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں: قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول بتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغ کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس کا نام اتباع الدین ہے۔ اس رات نوافل تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح ہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے۔ یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور، میلے، اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں۔ ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیعت کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان اس فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصلی مقصد ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ اس رات میں نفل کس وقت پڑھنے چاہیے، تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ اس رات کی فضیلت میں جو حدیث ہے ان میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، یعنی 15 شعبان کا سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے اور 15ویں شعبان کی شب شروع ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین غروب آفتاب سے ہی آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی مصیبتوں سے نجات مانگنے والا، کوئی عافیت طلب کرنے والا، تو یہ سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے۔ تو اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اپنی رحمتیں آسمان دنیا پر نازل فرماتا ہے۔ تو اس رات میں جب چاہیں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں۔
مغرب کے بعد پڑھنا چاہیے، عشاء کے بعد یا اس رات میں کسی بھی حصے میں طلوع فجر تک آپ چاہیں آپ نفل نماز، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ کہ اس رات میں نفل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس رات میں نفل نماز پڑھنے کا طریقہ کوئی الگ نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ وہ مستحب ہے۔ یہ نہیں کہ انہی طریقوں سے ہی نفل نماز ادا کریں گے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جس طرح باقی دنوں میں نفل ادا کیے جاتے ہیں، جس طرح باقی نمازوں میں ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھے جاتے ہیں نفل، اسی طرح مغرب میں، عشاء میں یہ جو نفل نماز ہم باقی دنوں میں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نفل نماز شب برات کی رات ادا کر سکتے ہیں۔ مقصد صرف اس رات میں قیام کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو۔ مقصد یہاں پر صرف اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا ہے۔ اب چاہے نفل نماز ادا کریں، جس طریقے سے ادا کریں، آپ 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کہ اب ان میں پڑھا کیا جائے، جس طرح باقی نفل نمازوں میں ہم جو قرأت کرتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں یا جو طریقہ ہے پڑھنے کا، یعنی سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر سورۃ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود، 1 رکعت مکمل ہو گئی، دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے، اسی طرح رکوع سجود، قاعدہ میں بیٹھ کر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر اپنی 2 رکعت نفل مکمل کریں گے۔ جس طرح باقی دنوں میں نفل نماز ادا کی جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اس رات بھی ہم عبادت کر سکتے ہیں، نفل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نفل نماز نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ نفل نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، کوئی بھی عمل ہے، نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے نیت کرنا یہ ضروری اور لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر زبان سے کرنا بھی چاہیں تو آپ اس طریقے سے ان کلمات کے ساتھ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف۔ اسی طریقے سے آپ اگر جتنی بھی رکعتیں ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس رات میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی پچھلی زندگی کے جو گناہ چھوٹے بڑے پوشیدہ ہیں یا اعلانیہ ہیں، اللہ رب العالمین تمام کے تمام صلاۃ التسبیح کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، تلاوت کریں قرآن مجید کی، اور اس طرح ذکر و اذکار کریں، تسبیحات وغیرہ کر کے اس رات کی برکت حاصل کریں۔ اس میں کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ اس وقت میں یہ کرنا چاہیے، فلاں وقت میں یہ کرنا چاہیے، اس چیز میں نہیں الجھیں۔ جب آپ چاہیں نفل نماز ادا کرنا چاہیں، نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، جب چاہیں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، جب چاہیں آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، تسبیحات وغیرہ کر کے اس رات میں وہ دیگر جو عبادت ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کی جو برکات اور رحمتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔